جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند آپ سب کو اپنے پاک روح کا مسا عطا کرے۔ آج پاک تثلیث کا اتوار آپ سب کو مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو آج یوم والد بھی مبارک ہو۔ آج دنیا میں باپ کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دن نہیں جو باپ کے بغیر ہو، کوئی ایسا دن نہیں جو باپ کے بغیر پرسکون گزر سکے۔ ہر دن باپ کا ہے، ہر دن ماں کا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، جب ہم خداوند کے 10 احکام کی بات کرتے ہیں تو اس کے چوتھے حکم میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں جس نے ہمیں جنم دیا اور پالا ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ جب پاک تثلیث کی بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی پہلا لفظ باپ ہے، دوسرا بیٹا اور تیسرا روح القدس، جو خداوند کا بھید ہے۔ خدا باپ تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کا بیٹا جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، اور اس کا روح القدس، اس کا وکیل جو ہماری زندگیوں میں آج بھی کام کرتا ہے۔ آج اس تثلیث کی عید کو مناتے ہیں، پاک تثلیث کے اس اتوار کو مناتے ہیں۔ آئیں آج کے اس مبارک دن کا آغاز خداوند کے زندہ کلام سے کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آخر تک میرے ساتھ اس روحانی محفل میں جڑے رہیے گا، تاکہ آج ہم سب مل کر آج کے اس کلام کو سن سکیں، پاک تثلیث کو سمجھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دعا میں خاص طور پر اپنے باپ کو یاد کریں گے، اپنے باپ کو یاد رکھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے جو حیات ہیں، کہ خداوند ان کی زندگی کو اور زیادہ پاک روح سے بھر دے، انہیں لمبی زندگی عطا کرے، اور جو اس فانی دنیا سے گزر چکے ہیں خداوند ان کو اپنے برگزیدوں میں شامل کرے، خداوند ان کو ابدی آرام بخشے، اور ان کی اولاد کو وفادار بنا دے، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے نام کو روشن رکھیں، ان کے نام کو دنیا میں ایک پہچان دیں۔ ہمارے لیے آج کا زندہ کلام مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 16 باب، اس کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ وہ میری بزرگی کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، آئیں خداوند کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے ہونٹوں کو کھولیں۔ میں چاہوں گا کہ سارے میرے پیچھے اس دعا کو ضرور دہرائیں۔ آج ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر باپ کے لیے، کیونکہ آج پاک ماں کلیسیا
باپ یوم والد مناتے ہیں، باپ کے دن مناتے ہیں۔ وہ باپ جس نے ہر سختی کو برداشت کیا، ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو اپنے اوپر برداشت کیا، اور آپ کی اور میری پرورش کی، اور ہماری ہر طرح سے خواہشات کو پورا کیا، ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ وہ باپ جس کو کبھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابا تیرے پاؤں اتنے سخت کیوں ہیں؟ جس نے کبھی نہ گرمی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ ریت دیکھی، نہ پتھر دیکھے، اور وہ محنت کے لیے چلتا رہا، اور دن بھر کی محنت کے بعد آپ کے اور میرے لیے، ہماری خواہشات کے لیے، ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا رہا اور کمائی کرتا رہا۔ کبھی رات کے اندھیرے میں بچوں کو گرمی لگی تو باپ نے ان کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر ان کو ہوا دی۔ اگر بچے بیمار ہوئے تو باپ سویا نہیں، ان کی بیماری کو دیکھ کر ان کے علاج کے لیے پشیمان ہوتا رہا، پریشانی کے عالم میں خدا کے حضور گڑ گڑاتا رہا۔ وہ باپ جس نے دن رات محنت کر کے، ہر سختی سہ کر، ہر مشکل سہ کر اپنے بچوں کو پالا، جب وہ باپ کبھی بیماری کی حالت میں بڑھاپے میں جا کر چرپائی پہ پڑ گیا تو وہ والدین جو بیمار ہو گئے اور چرپائی پہ پڑ گئے تو بچوں سے وہ والدین پالے نہیں جا رہے۔ آج مل کر خداوند کی حضوری میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے والدین کو، ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو ہمیشہ ہمیشہ وہ قوت عطا کر دے جس میں وہ کبھی کمزوری نہ محسوس کریں، جس میں وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میرے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور آج ہم اپنے باپ کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ اے قدوس خداوند رب الفاج، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں۔ اے پروردگار خالق خدایا، جب ہم تجھے باپ کہتے ہیں تو واقعی سکون اور تسلی پاتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا روحانی باپ ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا باپ ہے، تو کل کائنات کا باپ ہے۔ اے باپ، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں، تیری حضور التجا کرتے ہیں، تو ہم پر رحم کر دے، تو ہم پر اپنی رحمت کو انڈیل دے۔ اے خداوند، ہمارا یہ یقین ہے کہ جب بچے کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے باپ کا سہارا چاہتے ہیں، جب وہ کمزوری میں ہوتے ہیں تو باپ کی تھپکی ان کے کندھے پر ان کو پھر سے جوان کر دیتی ہے۔ اے باپ، تو ہم پر رحم فرما، ہمارے کندھے پر وہ ہاتھ رکھ دے جو ہمیں ہمیشہ تقویت بخشے، جو ہمیشہ طاقتور کر دے، جو ہمیں ہر مشکل، ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کر دے۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں اپنے باپ کے لیے، ان والدوں کے لیے جو دنیا میں حیات ہیں۔ اے خداوند، ان کو چھو لے، انہیں اپنی پاک روح کا مسا دے دے، انہیں اپنی پاک روح کا مسا لگا دے، انہیں اپنی پاک روح سے مضبوط کر دے، انہیں ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف سے محفوظ کر دے۔ اے خداوند، وہ جو ایک ایسے درخت کی مانند ہیں جو اپنے اوپر ہر سختی، ہر گرمی، ہر دھوپ سہ کر اپنے بچوں پر سایہ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر ہر مصیبت سے ان کو بچاتے ہیں۔ اے خداوند، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے خداوند، ان کو عمر کی درازی عطا کر دے۔ اے خداوند، ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو ختم کر دے، اولاد کو ان کا وفادار بنا دے، خاص طور پر بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کا وفادار بنا دے، تاکہ وہ اپنے باپ کا سہارا بنے، اپنے گھر کی کفالت کے لیے اپنے باپ کا سہارا بن جائیں، اپنے باپ کے بازو بن جائیں، اپنے باپ کا فخر ہو جائیں۔
बेटियां अपने बाप का फख्र हों, ताकि बाप अपने सर बुलंद कर कर चलें कि मेरी बेटियां नेक हैं, मेरे बेटे मेरे वफादार हैं। ऐ खुदावंद इन बेटों और बेटियों को अपने बाप का, अपनी माँ का वफादार बना दे। ऐ खुदावंद अपने इन बेटों और बेटियों को अपना वफादार बना ले। ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ उन वालिदों के लिए, ऐ खुदावंद जिनको तूने इस फानी दुनिया से अपने पास बुला लिया है। ऐ खुदावंद जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ हैं, बख्श दे वो जी उठने में भी तेरे बेटे के साथ हो। प्यारे खुदावंद इस फानी दुनिया में रहते हुए अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की भूख प्यास को खत्म करने के लिए, ना चाहते हुए भी कभी ऐसा काम सरजद उनसे हो गया है जो प्यारे खुदावंद तेरी निगाह में बुरा था, जो खुदावंद तुझे नापसंद आया हो। खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे बाप की, हमारे वालिदों की उन सारी गलतियों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ खुदावंद उनको बुरे कार ना ला, बल्कि उनको अपनी बरगज़ियतों में शामिल कर दे। ऐ खुदावंद उनको अबदी आराम बख्श दे। ऐ खुदावंद उन्हें जन्नत की उन नहरों के पास ले जा, जन्नत की उस वादी में ले जा जहाँ पे मेरे खुदावंद हमेशा का सुकून है। ऐ खुदावंद उनको दूसरी मौत से बचा ले। ऐ खुदावंद उनको अपनी पनाह में ले ले। ऐ खुदावंद दुनिया के तमाम बाप जिन्होंने अपनी औलाद को जन्म दिया, उनके लिए हर दुख परेशानी को सहा और उनकी परवरिश की। ऐ खुदावंद इस औलाद को अपने माँ बाप के, अपने वालिदों के सहारा बना दे, उनका वफादार बेटे और बेटियां बना दे। ऐ खुदावंद इस औलाद को अपने माँ बाप के वफादार कर दे। ऐ खुदावंद अपने बच्चों की फरियादों को सुन ले। आज तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में इल्तिजा करते हैं। तू हमारा आसमानी बाप है, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा तेरी हजूर दुआ करते हैं। परवरदिगार खुदावंद आज मैं तेरा गुनहगार बेटा अपने उन भाई और बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो आज इस रूहानी महफिल में मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस जीसस मीडिया चैनल को सब्सक्राइब किया है और आज इस वीडियो पे क्लिक किया है। प्यारे खुदावंद तो इनको छू ले, इनको पाक रूह का मसा अता कर दे, ताकि ये तेरे कलाम को और तेरे कलाम की बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें और तेरे सच्चे पैरोकार बनकर, तेरे बेटे और बेटियां बनकर तेरे नाम की तमजीद करें। ऐ खुदावंद तेरे हजूर दुआ करता हूँ तस्नीम यकूब के लिए। प्यारे खुदावंद उसकी सारी मुश्किल को दूर कर दे, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, उसके शोहर को अच्छा कारोबार अता कर दे। ऐ खुदावंद उनको छू ले। ऐ खुदावंद तेरे हजूर दुआ करता हूँ बहन नुसरत के लिए, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि मेरी खामद की अच्छे कारोबार के लिए, उनकी जॉब के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद मैं तेरी इन बेटियों को तेरी हजूरी में लाता हूँ, इनके शोहरों को तेरी हजूरी में ले आता हूँ। परवरदिगार इनके बेटे और बेटियों को तेरी हजूरी में लाता हूँ। प्यारे खुदावंद तो इनके घराने को छू ले, इनको अपने पाक रूह का मसा अता कर दे। ऐ खुदावंद तो इनको छू ले। ऐ खुदावंद तो इन्हें अच्छा रोजगार अता कर दे, इन्हें अच्छी नौकरी अता कर दे, इनकी घराने में खुशहाली को पैदा कर दे। ऐ खुदावंद अपने बच्चों की दुआओं को सुन और कबूल फरमा। ऐ खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में आती हैं, हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। अपने पाक रूह को अंधेर दे। ऐ पाप तू जो था, तेरा बेटा इस दुनिया में आया जिसने हमारी खातर अपनी जान कुर्बान कर दी, और तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करता है। आज हम तेरे इस तस्लीस के भेद को मानते हैं और इस पर अमल करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा परवरदिगार है, तू ही हमारा खालिक है। हम सबों को छू, हम सबों को अपने पाक रूह से भर दे और हमारी दुआ इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा। मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के जिंदा और चिरानी नाम के वसीला से।